نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ زوم کلاس کی سبھی ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم 15 شعبان کو دورہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا بیٹھنا سننا قبول و منظور فرمائیں، اور جو ہم نے ایک ارادہ کیا ہے کہ ڈیلی کا ایک پارہ ہم نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کام کو تکمیل تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام قبول فرمائے۔ رحمہ اکیڈمی کی جانب سے اس چیز کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہم یہاں اکٹھے ہو کر روزانہ ایک پارے کے ترجمے کو غور کر سکیں اس پر اور اس کو سیکھ سکیں۔ ظاہر ہے یہاں عربی ٹیکسٹ تو میں نہیں آپ کو بتا پاؤں گی کیونکہ پھر بہت ٹائم ٹیکنگ ہے یہ کام۔ اس وقت صرف ہم ایک پارے کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنا سیکھیں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں ہم ان کا حل قرآن و سنت کے مطابق ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو میری دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھیں سیکھیں سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تبلیغ کے میدان میں آگے لے کے جائیں، ہم جو بھی سیکھیں آگے لوگوں کو سکھائیں اور اپنے امتی ہونے کا یہ فرض ادا کر سکیں۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پارہ نمبر 1، سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ سچی راہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو غضبناک ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ تو ہمارے جو قرآن پاک کا آغاز ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کو کئی اور ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کو صلاۃ بھی کہا جاتا ہے، اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں۔ اور اس سورت کو قرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے، شفا بھی کہا جاتا ہے، اس سے دم کیا جا سکتا ہے۔ ایون کسی بھی زہریلے کیڑا کوئی آپ کو کاٹ جائے، کوئی چیز انفیکشن ہو تو آپ اس سورت سے دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے شفا ہوتی ہے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی، چاہے آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں یا اکیلے پڑھ رہے ہوں، نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایات ہیں۔ سب سے پہلے ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، یعنی تمام تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت کو ہم مانتے ہیں کہ دنیا میں ہر تعریف کی جو اصل حقدار ہے، ہر تعریف ہر طرح کی تعریف کا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد اس کا تعارف ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے، اور پھر اس کے بعد نہایت مہربان ہے، یعنی یہ اس کا تعارف کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عیسائی اور یہودی کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے رب کا تو تعارف یہ ہے کہ وہ قہار ہے، غفار ہے، قہار ہے یا سختی کرنے والا شدید العقاب ہے۔ تو ان کو یہ دلیل دی جاتی تھی یہاں سے کہ دیکھیں قرآن پاک کی پہلے ہی پیج پر، پہلے ہی صفحے پر، شروع کی آیات میں ہی اللہ رب العزت کا تعارف کیا ہے کہ وہ نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر قیامت کا دن، جب اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا معاملہ کرنا ہے، اس دن کا مالک بھی اللہ رب العزت خود ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو انسان ذرہ بھر نیکی کرے گا اس کا اجر پائے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی اس کو وہاں دیکھ لے گا۔
پھر اس کے بعد ہم یہ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہماری عام زندگی میں ہم اس بات سے بہت دور ہیں۔ ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم غیر اللہ کی جانب جانے شروع ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے دھاگے باندھ لیتے ہیں، گلے میں تعویذ لٹکا لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے۔ شیطانوں اور جنوں سے بچنے کے لیے بھی ہم لوگوں نے مختلف قسم کی آیات جو ہیں وہ لٹکائی بھی ہوتی ہیں، یا گھروں میں یا اپنے گلوں میں، یا پہنا ہوا ہوتا ہے کچھ، اور اس طرح کے شرک والے کام کر کے تو ہم اپنے اس دعوے میں خود کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حقیقت میں ہم اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے ہوتے، ان چیزوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی بھی مخلوق سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ مدد اصل میں خالق کرتا ہے، اور ہم جن چیزوں سے مدد مانگتے ہیں وہ سب پیدا کی گئی ہیں، وہ مخلوق ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ ہدایت ایک ایسا راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دکھاتے ہیں جو حقیقی معنوں میں اس کی آرزو کرتے ہیں اور اللہ سے اس کی خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ورنہ اگر ہماری نیت نہیں ہوگی تو ہدایت ہمیں نہیں ملے گی۔ تو اس لیے یہ دعا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صالحین، شہداء اور اس طرح کے جو نیک لوگ ہیں ان کا راستہ ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ غضبناک ہوا۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ گمراہ لوگ اور مغضوب لوگ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مغضوب میں یہودی آ جاتے ہیں اور گمراہ لوگوں میں عیسائی لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کو جب کوئی حکم دیا جاتا تھا تو وہ اس پر عمل کرنے کے بجائے نئے راستے تلاش کرتے تھے اور حجتیں کرتے تھے، جبکہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک ہوا۔ لیکن جو عیسائی لوگ تھے، نصرانی تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ دین میں اتنا آگے بڑھ جاتے تھے کہ اصل دین ختم کر کے ایک نیا ہی دین بن جاتا تھا، اور اس میں ایکسٹریم پہ چلے جاتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی گمراہوں والا راستہ ہے۔ تو ہم چونکہ امت وسط ہیں، بیچ کی امت ہیں، تو ہمیں درمیان کا راستہ سکھایا گیا کہ جیسا حکم دیا جائے بس اتنا ہی کرنا ہے، نہ خود سے بڑھانا ہے اور نہ خود سے کم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم۔ اس کتاب کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہونے میں، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ پرہیزگاروں کو راستہ دکھاتی ہے۔ پرہیزگار کون لوگ؟ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا اے نبی برابر ہے، یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل کیا ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یعنی بظاہر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہوتے، تو ایک طرح سے وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم ایمان لے آئے ہیں اور مسلمانوں کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ اپنی ذات کو دھوکہ۔ کیوں؟ جب قیامت کے دن وہ اللہ کے پاس جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ان کا خود کے ساتھ ایک دھوکہ تھا، کیونکہ جب وہ جہنم کو دیکھ لیں گے، عذابوں کو دیکھیں گے، تو پھر وہ خود سمجھ جائیں گے کہ ہم نے غلط راستہ چنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، ان کے دلوں میں بغض تھا، کینہ تھا، مسلمانوں کے خلاف حسد تھا، اور پھر بے ایمانی کرنا، یہ ان کے اندر بیماریاں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت مانگ نہیں رہے تھے نا۔ اگر وہ ہدایت مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو ختم کر دیتا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ایک اور ان کا بتایا گیا، ان کی نشانی بتائی گئی ان منافقین کی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار رہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، منافقت ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ اپنی لائف میں بھی دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، جو لوگ منافقت کرتے ہیں تو جب اس سے آپ کو کیا ریزلٹس ملتے ہیں منافقت سے؟
ہوتا یہ ہے کہ منافقت سے فساد پیدا ہوتا ہے. ایک شخص آپ کے سامنے آ کے کسی کی برائی کرتا ہے اور پیچھے جا کر اس کے سامنے آپ کی برائی کرتا ہے، آپ کو اس کے خلاف بات بتاتا ہے، اس کو آپ کے خلاف بتاتا ہے، تو آٹومیٹک کیا ہوتا ہے؟ فساد برپا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بظاہر وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ بات ایسے ہی کی، کوئی فساد کے مقصد سے نہیں کی، لیکن حقیقت میں یہ لوگ فسادی ہوتے ہیں، دو رخے لوگ، منافق لوگ. ٹھیک ہے. چاہے دین کے معاملے میں ہو چاہے دنیا کے معاملے میں ہو. پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں. ٹھیک. یہ بھی ایک ہمارا رویہ ہے آج کل کہ ہم ایمان والوں کو، دینداروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سمجھا جاتا ہے بیوقوف لوگ. ٹھیک. کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور دیکھو یہ ابھی تک پرانی باتیں کر رہے ہیں، تو بیوقوف ہی سمجھا جاتا ہے. خبردار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیناً یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں یہ منافق لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں. اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ کہ دین کا مذاق اڑانا بھی در حقیقت منافقت کی ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے. ہم جو بڑے مزے سے نمازوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اور کسی کے پردے کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کسی کی داڑھی کا مذاق، روزوں کا، قربانی کے جانوروں کا، یہ تمام چیزوں کا مذاق اڑانا در حقیقت کیا ہے؟ منافقت کی نشانی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے دل میں اس چیز کی عزت نہیں ہے، اور آپ پریٹینڈ تو کر رہے ہیں، لیکن پھر بعد میں جب آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ یہ بولتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. ٹھیک ہے. کسی کی داڑھی کو مختلف نام دینا، پردہ بی بی کہنا، بوڑھی روح کہنا، ٹھیک، نماز کے لیے مذاق اڑانا، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس طرح کے جملے بولنا. یا اگر کوئی قرآن پاک بڑھاپے میں پڑھنا شروع کر رہا ہے تو ہم اس کو کہنے لگ جاتے ہیں بوڑھے طوطے پڑھنے جا رہے ہیں. یعنی یہ تمام باتیں حقیقت میں کیا ہے؟ کہ دین کی عزت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک. اور مذاق جو ہے یہ منافقت کی اور جہالت کی علامت ہے. تو دین کے معاملے میں تو بالکل مذاق نہیں کرنا ہے. اس کے بعد جواب میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے. منافقوں کے ساتھ کیا مذاق ہوگا؟ مفسرین اس کے مختلف بتاتے ہیں طریقے، کہ پل صراط کے اوپر ان کو روشنی دے دی جائے گی. منافقوں کو جہاں مومنین کو روشنی ملنی ہوگی ان کو بھی مل جائے گی، لیکن پل صراط کے مڈ میں جا کے، درمیان میں جا کے وہ روشنی بجھ جائے گی. کیونکہ یہ دین کے ساتھ مذاق کرتے تھے نا، کہ جب دین کا فائدہ دیکھا تو اس میں آ گئے، جب دیکھا فائدہ نہیں ہے، مشکل احکامات ہے، تو پیچھے ہٹ گئے. تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا مذاق کیا جائے گا. ان کو نور دے دیا جائے گا، وہ نور کبھی چلے گا، کبھی بجھے گا، کبھی جلے گا، کبھی بجھے گا. اور جب وہ بجھ جائے گا تو کھڑے ہو جائیں گے، اور جب وہ نور روشن ہوگا، روشنی ہوگی، تو اس میں چل پڑیں گے. اسی طرح ان کے ساتھ مذاق کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے. یہ بھی ایک سزا ہے کہ جب آپ سرکشی میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جو دل میں آتا ہے کرو. پھر اللہ تعالیٰ اینڈ پہ پکڑ لیتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہوئے. یہ ایک نقصان کا انہوں نے سودا کر لیا. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آ گئیں، اور اللہ نے ان کے نور کو لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. ٹھیک. یہ ایک مثال ہے کہ جیسے آپ کہیں آگ جلاتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں تو ایک دم روشنی ہو جاتی ہے، لیکن ایک دم سے کیا ہو، اگر آگ وہ بجھ جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اب اس میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. تو نور اسلام ہے جو روشن ہوا تھا، لیکن ان لوگوں کی بدبختی کہ ان کو اللہ نے اندھیروں میں چھوڑ دیا، ان کی اپنی کارستانیوں کی، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. ٹھیک. وہ نور ان سے چھین لیا گیا. اور لوگوں کو تو وہ نور نظر آ رہا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا، منافقوں کو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دوسری مثال دے رہے ہیں، یہ آسمانی برسات کی طرح، یعنی آسمان سے جیسے برسات کے دنوں میں ہوتا ہے، اندھیریاں ہو، گرج ہو، بجلی ہو، تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم بجلی کے ڈر سے ایک دم کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. ٹھیک ہے. موت کے ڈر سے، کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. کانوں میں انگلیاں ڈال کے بھی بچت تو نہیں ہونی، جب اللہ نے پکڑ لینا، اللہ نے پکڑ لینا ہے. اب ہوتا کیا کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اونچک لے جائے. جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں.
یعنی جب دین کا آسان حکم آتا ہے تو فوراً مان لیتے ہیں، لیکن جب جہاد، قتال یا اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا زکوٰۃ دینی پڑنی ہے یا مال نکالنا پڑنا ہے تو ایسے حالات میں کیا ہوتا ہے، پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، یعنی اسی راستے سے تم بچ جاؤ گے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، دیکھیں اب اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بتا رہے ہیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اسٹریٹ کیا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے زمین پر لیٹ کر، ہم تھک جاتے ہیں تو ہم کتنا کمفرٹ فیل کرتے ہیں جب ہم زمین پہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں سکون دیتے ہیں زمین کے اوپر، زمین کو چلنے کے لیے آسان کر دیا، پہاڑی راستے دیکھیں پھر بھی روڈز بن جاتی ہیں، زمین اللہ نے بالکل زمین کو حکم دیا، انسان کے ہاتھوں پہ نرم کر دی، اور پھر آسمان کو کیا بنایا، چھت بنا دیا، بلائیں نہیں اتر سکتی، حفاظت کا تصور ہوتا ہے، ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، بارش ہوتی ہے، زرخیزی آتی ہے، اللہ کی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ جب تمام کام اللہ نے کیے، اللہ تعالیٰ کے دن رات ہم پر احسانات ہیں، تو اب ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کہ یہ کسی اور کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا کسی کو یہ سمجھے کہ اس کو نجات دہندہ سمجھیں، یا اس کو انداتا سمجھیں کہ یہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یا یہ میرا احسان، میں اس کا احسان مند ہوں گا۔ اللہ کا احسان مند ہونا ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہے اور اگر تم تو سچے ہو تو ایسی ایک صورت بنا لاؤ۔ یہ چیلنج ہے، اور اسی چیلنج کی وجہ سے قرآن پاک کی آیت کو آیت کہا جاتا ہے، یعنی نشانی۔ ہم لائن کہتے ہیں، سطر کہتے ہیں ایک عام کتاب کی لائن کو، یا عام ناول پڑھتے ہیں تو اس کی لائنوں کو آیت نہیں کہا جاتا، ان کو لائن، سطر کہا جاتا ہے، لیکن سطر کا مطلب جو سین توئیں رے والا سطر، ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے اس کو ہم لائن نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہم نے ایک آیت پڑھی، ہم نے دو آیتیں۔ آیت کا مطلب ہے یہ چیلنج ہے، یہ نشانی ہے اللہ کی، اس جیسی ایک اور بنا کر دکھا دو۔ آج تک یہ چیلنج کوئی پورا نہیں کر سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکے گا، اسی لیے اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم نے نہ کیا، اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں، فَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر بھی نہیں سکو گے، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے، تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ بہت خطرناک آیت ہے۔ ہم دیکھیں دنیا میں آگ جلانے کے لیے مٹی کا تیل استعمال کرتے ہیں، یا لکڑیاں استعمال کرتے ہیں، یا گیس استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے بطور ایندھن ہم ان کو استعمال کر کے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، لیکن قیامت کی آگ جو جلائی جائے گی اس کا ایندھن انسان ہوں گے، انسانوں کے ذریعے وہ آگ جلائی جائے گی، لکڑیوں کی جگہ انسانوں کو ڈالا جائے گا اور پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ پتھروں میں لگی ہوئی جو آگ ہے وہ بند نہیں ہوتی، بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اور ایمان والوں، نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے اور ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے ہمارے پہ، جب ہم جہنم کا ذکر سنتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ساتھ ہی جنت کے بارے میں کوئی آیت نازل ہو جاتی ہے تاکہ ہم اپنے دلوں میں کمزوری کے بجائے تقویت کو پیدا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کیا کہا کہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے دیے گئے تھے، یعنی جب وہ جنت میں پھل کھائیں گے تو وہ اسی طرح کے ہوں گے، ملتے جلتے، جیسے ہم دنیا میں سیب، کنو، فروٹر وغیرہ کھاتے ہیں، تو ہم جنت میں بھی کہیں گے اسی سے ملتے جلتے پھل ہوں گے، لیکن ذائقہ بہت خوبصورت ہوگا، بہت مزیدار ہوگا۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم دنیا میں کھاتے تھے۔ اور پھر اس میں کیا ہوگا، ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ صاف ستھری بیویاں یعنی وہاں پہ حیض، نفاس، یہ والی چیزیں نہیں ہوں گی، ٹھیک، پاکیزہ، پاک جوڑے، اور ذہنی طور پہ بھی پاک، جسمانی طور پہ بھی پاک، دلی طور پہ بھی پاک، کوئی کینہ، حسد، بغض، کوئی لگائی بجھائی کرنے والی عادتیں یہ جنتی عورتوں میں نہیں ہوں گی۔
تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنتی مزاج بنانے تاکہ جنت میں جانے کے راستے آسان ہو سکے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ وہاں پاک جوڑے ہوں گے جو جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے پاک ہوں گے۔ تو ہمیں دنیا میں بھی اپنے آپ کو جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے پاک کر کے چلنا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اپنے رب کی طرف سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی۔ اس کے ذریعے بیشتر کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وہ صرف فاسق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مچھر کی مثال دیتا ہے، مکڑی کے گھر کی، جالوں کی، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی مثال دی گئی۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا اونچے عہدے پہ ہوتا ہے وہ اتنی بڑی مثال دیتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال نہیں دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، وہ کسی بھی چیز کی مثال دے سکتا ہے۔ اس نے قسمیں کھائی ہیں، سورج، زمین، چاند، آسمان، تین، طور، کتنی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، والعصر والتین والزیتون۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا سکتا ہے اپنی پیدا کردہ چیزوں کی اور مثالیں دے سکتا ہے۔ تو یہی اللہ نے کہا کہ ہم مثال دیتے ہیں، اور اسی سے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کئی لوگ مان جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ خالق ہے۔ لیکن گمراہ کون ہوتے ہیں؟ فاسق لوگ ہوتے ہیں۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ فسق کہتے ہیں اس پھل کو جو پکنے سے پہلے اپنی باؤنڈری کو، اپنے چھلکے کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ اور جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب پھل اپنے چھلکے میں سے پکے بغیر باہر آ جائے وہ سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے کہ یہ فاسق ہیں، یہ اللہ کی حدوں کو توڑ کر باہر آ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ وہاں گمراہ ہوتے ہیں جو یہ حجتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی چھوٹی مثال کیوں پیش کی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جی، اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا توڑا۔ مثال کے طور پہ ہم نے اللہ کے ساتھ کئی عہد کیے ہوتے ہیں کہ یہ کام میرا ہو جائے تو میں انشاءاللہ پھر پردہ شروع کر دوں گی، یا میں نمازیں شروع کر دوں گی، یا میں کوئی بھی عہد آپ کرتے ہیں کسی بھی قسم کا اور پھر اس کو توڑ دینا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے عہد کو پورا کیا کرو، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ دوسرا جو حکم ہے وہ توڑ دیتے جن کا اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے مراد صلہ رحمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے خاندان میں خاندانی جھگڑا نہیں ہے یا ہم سب راضی رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سب لڑتے ہیں، سب آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، کئی سال نہیں ملتے اور خوشی غم میں بھی شامل نہیں ہوتے، یا غم میں آ جاتے خوشی میں بالکل شامل نہیں ہوتے، ان کا پتہ نہیں لیتے کہ وہ کس حال میں ہے، اور اگر پتہ چل بھی جائے تو خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے، اور اگر اچھے حال میں ہو تو جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ان چیزوں کو توڑنا جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ قطع رحمی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اور انہیں کاٹ دیتے ان رشتوں کو، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ فساد ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، جب رشتے توڑے جاتے ہیں تو کوئی امن قائم ہوتا ہے؟ جو رشتہ اس سے جوڑتا ہے، آپ کہتے ہیں اب تم اس کے گھر گئی تو میرے گھر مت آنا، اس بہن سے ملی تو میرے پاس، اس بھائی سے ملی تو میرا تمہارا رشتہ ختم، تو اس سے فساد برپا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا تو رحم نے اللہ تعالیٰ کا عرش پکڑ لیا اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پیدا کیا لیکن یہ مجھے توڑ ڈالیں گے، یہ لوگ توڑ دیں گے مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ رزق عمر میں برکت دیتا ہے، یہ حدیث کے مطابق ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں سے برکت اٹھا لیتا ہے اور اس کی عمر میں سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ صلہ قطع رحمی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی اللہ دنیا آخرت دونوں میں سزا دیتا ہے۔ تو اس سے بچنا ہے۔ پولیس رات نہیں کراس کر سکیں گے جو لوگ رشتے توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بہت سخت گناہ ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جو روٹھے لوگ ہیں ان کو منا لیں، کم از کم اپنی طرف سے بری ذمہ ہو جائیں۔ دیکھیں کہ قطع رحمی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارے کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ فرشتے جب ہمارا نیکی کا عمل آسمانوں پہ لے کر جاتے ہیں تو ہر ایک کا عمل قبول کیا جاتا ہے، لیکن جو دو روٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ان کا عمل سائڈ پہ رکھ دو، جب تک یہ روٹھے ہیں ان کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو سوچیں، آپ نیکیاں کر رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ آپ روٹھے ہوئے ہیں۔ تو جن چیزوں کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟
کیونکہ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے، کیونکہ زمین میں پھیلاتے ہیں فساد۔ تو تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی ہم پہلے مردہ تھے، آج سے اپنی عمر کا 1 سال پہلے سوچیں آپ کہاں تھے؟ زندہ تو نہیں تھے نا، تو پھر کیا تھے؟ مردہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف اینڈ میں ہم نے اکٹھے ہو جانا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا ان کو، اور پھر 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک کیا، پھر بنایا ہر چیز کو کہ وہ جانتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، اور بے شک تو ہی پوری حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے۔ ظالم کس طرح؟ اللہ کی نافرمانی کر کے خود پہ ظلم کر بیٹھو گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک کے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا تمہاری قسمت میں ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا توبہ کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ جملے ادا کر کے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں میں کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ تم نیچے جاؤ اور اپنی اولاد کو سمجھا دو کہ میں اب کتابیں اور نبی نازل کروں گا، تو جو ہدایت کو مانے گا اس پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ خوف کب ہوتا ہے؟ فیوچر کا خوف ہوتا ہے ہمیشہ، کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور غم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، گلٹ ہوتا ہے انسان کے اندر۔ تو ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پیچھے کر دیتا ہے، بری کر دیتا ہے جو تابعداری اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کی اوبے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں۔ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کا ڈیٹیل سے چل رہا ہے، یہ واقعات مسلسل آگے بھی صورتوں میں آتے رہیں گے، لہٰذا ڈیٹیل ہم ساتھ ساتھ ہی پڑھیں گے جیسے جیسے قرآن پاک میں ہے۔ ٹھیک، بنی اسرائیل دراصل یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، اسحاق علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یہ جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کو ساروں کو بنی اسرائیل، اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یا کنیت کہہ لیں یا لقب کہہ لیں۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہے، اسرا کا مطلب ہے بندہ، اور عبرانی زبان میں، اور ایل کا مطلب ہے اللہ۔ تو اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں عبداللہ۔ تو اسرائیل اور ہو گئے یعقوب علیہ السلام، اور بنی اسرائیل ان کے بیٹے، ساری وہ جتنی بھی نسل چلی تھی جن میں بہت سے انبیاء آئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب لوگ ہیں، ان کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر میں نے انعام کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم تورات پر عمل کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے اس وعدے کو اسی وقت توڑ دیا تھا۔ تو اسی وعدے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے وعدے کو پورا کرو تاکہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے، اور اللہ کا وعدہ جنت ہے۔ ٹھیک، اور مجھ سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اس کے ساتھ تم ہی پہلے ہی کافر نہ بن جاؤ، یعنی تم سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔
اور حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، اس بات کو تم خود جانتے ہو، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز پڑھو۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یہ بات بہت خطرناک ہے کہ ہم کسی کو تو باتوں کا کہیں اور خود اس پر بالکل بھی عمل نہ کریں۔ دین کی باتیں ہیں، جو احادیث ہیں، جو قرآن پاک کی آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث جو ان سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے بتایا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا ایک شخص کو، اور اس سے اتنی اسمیل آ رہی ہوگی، اتنی بدبو آ رہی ہوگی، جو ہی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ اپنی آنتوں کے گرد چکر لگا رہا ہوگا، گھوم رہا ہوگا۔ تو جہنمی پریشان ہو جائیں گے اور پوچھیں گے بدبخت تو کون انسان ہے کہ تو اس طرح یہاں ڈالا گیا اور اتنی اذیت ہمیں مل رہی ہے؟ تو وہ کہے گا میں وہ ہوں جو لوگوں کو تو نیکی کی ہدایت کرتا تھا پر خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ آپ دوسروں کو تو حکم دیں اور خود بھول جائیں اپنے آپ کو، اور اس کا بڑا سخت جو ہے اس کی سزا ہے جہنم میں۔ تو کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود اس کے کہ تم کتاب میں پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ پھر اس کے بعد حکم دیا گیا اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز بہت مشکل ہے، مگر جو ڈرتا ہے اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی اور تمہیں وہ بدترین عذاب دیتے تھے اور جو تمہارے لڑکوں کو مار دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے کیا کیا؟ بچڑے کو پوجا کرنا شروع کر دی اور تم ظالم بن گئے، یعنی شرک کر کے۔ لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو۔ یہ ان کا کفارہ تھا اس وقت توبہ کے بعد، کہ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی لیکن پھر توبہ کی، اور پھر اس کا کفارہ یہ تھا کہ اب آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ اور پھر یہ یعنی معافی کے بعد یہ کفارہ تھا ان کا۔ تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا اور وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اور تم اسے بھی یاد کرو کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر اللہ نے تمہارے دیکھتے ہی ہوئے بجلی گرا دی، لیکن پھر اس کے لیے تم شکر گزاری کرو کہ اس موت کے بعد بھی اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ یہ کوئی 70 کے قریب لوگ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام طور پہ لے کے گئے تھے اپنے ساتھ، اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے کیسے بات چیت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جب ان کو بات چیت کرنے کے بجائے کیا کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کو سامنے دیکھنا ہے، جس پر ان پہ آسمان سے بجلی گر گئی تھی۔ جی، تو یہ وہ واقعہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ پھر ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ اتارا، یہ بھی اللہ کے احسانات تھے، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ، جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ، اور جب دروازے میں سے گزرو تو سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حتۃ کہو تو تمہاری خطائیں اللہ معاف کر دے گا۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ تھا حتۃ، اور اس کا مطلب تھا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، جس کو ہم استغفار کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس کی بھی سزا دی۔ انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا تھا، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکے تھے۔ ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا، یعنی پھر اس کے بعد ان پہ عذاب آیا تھا۔
جو انہوں نے ہند ترتن کہا تھا۔ یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ سخت طوفان تھا برفانی، یا طاعون تھا، اس طرح کی کوئی بیماری یا کوئی عذاب ان کے اوپر آیا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ 12 قبائل تھے، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پانی جو ہے، پانی کے چشمے جو ہیں وہ جاری کیے، اور اس طریقے سے ان کو یہ بھی سہولت مل گئی کہ ہر ایک نے اپنے جو ہے پانی کے راستوں کو پہچان لیا، چشموں کو، اور وہ وہاں سٹے کرنے لگے، رہنے لگ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم میں سے ہم ایک ہی قسم کے کھانے نہیں کھا سکتے، ایک ہی قسم کے کھانے پہ صبر نہیں کر پائیں گے، تو ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے اور وہ ہمیں زمین میں سے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہت بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا، شہر میں جاؤ اور وہاں تمہاری چاہت کی سب چیزیں تمہیں ملیں گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ من و سلوا کے ملنے کے باوجود یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے ادنا چیزیں مانگ رہے تھے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے سامنے روسٹ مرغ پڑا اور پیاز روٹی سے کھانا کھا رہے ہوں، کتنی عجیب سی بات لگے گی نا۔ اسی طرح ان کو من و سلوا مل رہا تھا، آسمان سے پکا پکایا کھانا، اور یہ اس کو چھوڑ کے پیاز روٹی اور ساگ اور گیہوں اور اس طرح کی چیزیں مانگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ نے کہا کہ تم اعلیٰ چیز چھوڑ کے ادنا چیز کو کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا، شہر میں اتر جاؤ اور تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں تمہیں ملے گی۔ اب کیا تھا کہ اگا کر کھانا ہے، جبکہ ان کو فراغت اس لیے دی گئی تھی کہ کھانے پینے پہ توجہ دینے کے بجائے یہ دین کا علم سیکھتے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے علم کو حاصل کرتے، مگر یہ کھانے پینے میں ہی لگے رہ گئے۔ اس سے اب ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم تو ایسے کام نہیں کرتے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں لگے رہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے کیا کیا کہ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور دوسرا کیا جرم تھا کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا سابی ہوں، سابی جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں وہ ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک کام کرے گا، ان کے اجر کے لیے ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی اداسی ہوگی۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، تم پر کوہ طور لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ایک واقعہ تھا کہ جب ان سے کوہ طور جو تھا، جب ان کے اوپر تورات نازل کی گئی تھی تو انہوں نے کہا ہم سے نہیں عمل ہوتا، وہ مانتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان پہ کوہ طور کو لا کر اللہ نے کھڑا کروا دیا فرشتوں کے ذریعے، اور کہا کہ تم مانو نہیں تو یہ طور تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ ایک دم سجدے میں سارے گر گئے، اور پھر انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ ہم ضرور مانیں گے، لیکن بعد میں وہ اپنے وعدے سے دوبارہ مکر گئے۔ لیکن تم اس کے بعد پھر گئے، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے بن جاتے۔ اور یقیناً ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے گزر گئے۔ یہودیوں کو یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن نہ تو مچھلی، یہ ساحلی علاقوں کے قریب رہتے تھے، ان کو حکم تھا ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، کوئی مچھلی نہیں پکڑنی، کوئی کھانے نہیں پکانے، اور عبادت کرنے کا دن تھا۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلی خوب نہیں آتی تھی بالکل بھی، اور لیکن ہفتے کے دن آتی تھی۔ یہ ایک آزمائش تھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا تھا۔ لیکن انہوں نے چوری چھپے اس کو شکار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہیلے نکالنے شروع ہو گئے، بہانے سے جمعے کی رات کو جا کے گھڑے کھود آتے، ہفتے کو وہاں مچھلی آ کے پھنستی، اور اتوار کو جا کے نکال لیتے اور کہتے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن شکار ہی نہیں کیا۔ تو اس طرح بےایمانیاں یہ کرتے تھے اللہ کے ساتھ، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بندر بنا دیا تھا۔ یہ قوم بندر بن گئی تھی۔ ہاں، آج کل کے بندر ان کی نسل نہیں ہے جیسے کئی لوگ کہتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ جس قوم کے اوپر عذاب بھیجتے ہیں اس کی نسل نہیں رہنے دیتے، وہ 3 دن کے اندر سب بندر ختم ہو گئے تھے۔ بندر ان سے پہلے بھی موجود تھے، بندر اس قوم کے بعد بھی موجود ہیں، لیکن وہ جو عذاب والے بندر تھے وہ 3 دن کے اندر سب مر گئے تھے۔
تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اسے ہم نے اگلی پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ بنی اسرائیل جب وہاں سے نکلے تھے فرعون کے پاس سے، تو انہوں نے وہاں پہ بہت سی چیزوں کی پوجا دیکھی تھی، گائے کی پوجا بھی، تو ان کے دل میں گائے کا احترام موجود تھا اندر اندر۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ جب سامری نے بچڑا بنایا تو انہوں نے گائے کی پوجا بھی شروع کر دی تھی۔ اب یہ ہوا کہ ان کے ہاں ایک قتل ہو گیا، اور چچا کے بچے اور یہ آپس میں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا جائیداد کا، تو ایک اس نے قتل کر دیا اپنے چچا کو، تو اور پھر خود ہی اس نے شور مچا دیا کہ ہمیں اس کا قصاص لینا ہے، کہ قاتلوں کو پکڑوائیں اور ہمیں انصاف دلائیں۔ تو اس کے لیے کہا گیا کہ اب تم گائے ذبح کرو، اور حکم یہ تھا کہ گائے کے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردہ آدمی کو لگانا تھا، تو اس نے اٹھ کے بتا دیا کہ بھئی یہ بندہ قاتل ہے، اس کا قاتل پکڑا گیا۔ لیکن گائے ذبح کرنے کا واقعہ اس طرح کہ انہوں نے اتنے سوال کیے اور اپنے لیے اتنی مشکلات کھڑی کی کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کس طرح کی ہو، اور بار بار سوال کرتے رہے، اور آخر کار انہوں نے انشاءاللہ کہا کہ ہم پا لیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کو گائے مل گئی، انہوں نے ذبح کی، لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہ واقعہ یہاں تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں مذاق کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، کیونکہ ظاہر ہے مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ فرمایا وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو، نہ بچی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان گائے ہو۔ اب تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر ڈالو۔ پھر کہنے لگے کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ تو انہوں نے کہا گائے کا رنگ زرد ہو، چمکیلا، دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا وہ کس قسم کی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ گائے کی تو اس قسم کی گائے تو بہت ہے، مطلب ہمیں بتائیں کس قسم کی ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب ایک گائے ہے، اس کا تو کام ہی یا تو ہل جوتنا یا کھیتوں کو پانی لگانا ہے، تو ایسی گائے ڈھونڈو جو یہ کام نہ کرتی ہو، لیکن وہ تندرست ہو اور بے داغ ہو۔ تو انہوں نے کہا اب آپ صحیح بات لے کر آئے اور ہم اس کو انشاءاللہ ذبح کر لیں گے، اور پھر ذبح کر دی گئی۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یعنی اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کیا ہوا، ان کے دل سخت ہو گئے، لیکن نہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہیں، بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ سمجھو، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل اور علم والے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی اس کو بدل ڈالا کرتے ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پوشیدگی اور ظاہر داری وہ سب کو جانتا ہے؟ ان میں سے کچھ بعض ایسے ان پڑھ بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر چلتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور یہ وہ وادی ہے جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے۔ ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو، ان کی کمائی کو ویل اور ہلاکت اور افسوس ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے، یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم صرف جہنم میں چند روز رہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان سے کہو کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی لکھا ہوا پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف تو نہیں کرے گا، ہرگز نہیں۔ ان کے پاس یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جن کو تم خود نہیں جانتے۔
یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں وہ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ نمبر 1، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرابت داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کرنا، نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور تم سب نے منہ موڑ لیا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری بھی کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا، اس کا کچھ خیال نہ کیا، اور بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے، کفر کرتے ہو۔ اور تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ان کے پیچھے اور رسول بھیجے۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لاتے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، یعنی کورڈ ہیں۔ نہیں نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے۔ حقیقت میں یہ دلوں پر کور نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے ان پر لعنت پڑی ہوئی ہے جو ان کو سمجھ نہیں آتی، اور ان کا ایمان تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس سے کہ جل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل کیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ حسد کرتے تھے، اس کی وجہ سے یہ نہیں مان رہے تھے۔ یہ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے کہ ہم پر جو اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے وہ کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے تو یہ دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو قتل کیوں کیا تھا؟ یعنی اگر تم اتنا ہی ماننے والے تھے انبیاء کو، ان کی کتابوں کو، تو پھر تم ان کو مارتے کیوں تھے، قتل کیوں کرتے تھے؟ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیل لے کر آئے تھے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ ہم سے دلیل مانگ رہے ہیں کہ کس وجہ سے تم یہ باتیں کر رہے ہو، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھام لو۔ سنو، تم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کرتے، یعنی ہم سے نہیں ہوتا۔ جیسے ہمیں کوئی کہہ دے کہ سچ بولو تو ہم کہتے ہیں یہ ہم سے سچ نہیں بولا جاتا، ہم سچ کر کے کاروبار کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے سنا، ہم نہیں مانتے، پردہ نہیں ہوتا میرے سے، پتہ نہیں میرے سے نماز نہیں پڑھی جاتی، پتہ نہیں میرے سے روزے نہیں رکھے جاتے۔ یہ جملے وہی جملے ہیں جو بنی اسرائیل نے کہے تھے، سمعنا و عصینا، یہی مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ ہم نے سنا اور ہم سے نہیں ہوتا، ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ اور ان کے دلوں میں پھر کیا ہوا؟ جب انسان اللہ کے راستے کو ہٹتا ہے اللہ کے راستے سے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دیتا ہے، جیسے ان کے دلوں میں اللہ نے بچڑے کی محبت ڈال دی، ٹھیک ہے، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں بڑا ہی برا حکم دے رہا ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کو طلب کرو، لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص ہے۔ اے نبی، آپ انہی کو پائیں گے، یہ حریص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں سے تو ہر ایک شخص، یعنی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال تک ہو، اور یہ عمر اگر اس کو دے بھی دی جائے تو یہ عذاب سے نہیں چھڑا سکتا اپنے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔
اے نبی آپ کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہوا اور جس نے آپ کے دل پر پیغام باری اتارا ہے، تو جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، یہودیوں کا ایک وفد آیا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر ان 3 سوالوں کے جواب آپ نے دے دیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور تیسرا سوال اس میں یہ رکھا تھا کہ جب آپ پہ کون سا فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، اور ان کو پتا تھا اس کا یہی جواب ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے دشمن ہیں کیونکہ وہ تو جب آتے ہیں 7 عذاب لے کر آتے ہیں، ہاں اس کی جگہ اگر میکائیل علیہ السلام ہوتے تو وہاں پر ایمان لے آتے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ در حقیقت جبریل کا دشمن نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ بھی ان کا دشمن ہے، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی طرف ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے، اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے نہ تو کفر کیا تھا بلکہ یہ کفر تو شیطانوں نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، شیطانوں نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ افواہ اڑا دی تھی کہ وہ جادو کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ جنوں پر قابو رکھتے تھے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی یہ شرک نہیں کیا تھا، یہ کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، تو انہوں نے کبھی بھی یہ کفر نہیں کیا تھا، یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک یہ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں اور تم کفر نہ کرو۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے وہ کیا کرتے، خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے۔ دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے۔ وہ بالیقین جانتے ہیں کہ ان کے لینے والا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ بات جانتے۔ اس میں جادو سے متعلق یہ بات سمجھ لیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جادو سے کبھی بھی کوئی سیدھا کام نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، کبھی کسی نے جادو کے ذریعے مسجد نہیں بنائی ہوگی، جادو کے ذریعے مدارس نہیں بنائے جاتے، جادو کے ذریعے غزوات نہیں لڑے گئے۔ جادو کے ذریعے ہمیشہ نیگیٹو کام ہوتا ہے، میاں بیوی کو لڑانا، ساس بہو کو لڑانا، بہو جاتی ہے ساس کے لیے جادو کرواتی ہے، ساس جاتی ہے بہو کے لیے کرواتی ہے، بیوی شوہر کو قابو کرنے کے لیے کرواتی ہے، یا وہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبوب آپ کے قدموں والے ٹائر کے جادو کرواتے ہیں۔ کبھی بھی سیدھا جادو نہیں ہوتا کہ اچھے کام کے لیے ہو۔ دوسری بات یہ، جادو تب ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، ورنہ جادو دن رات ہوتے ہیں، اس طرح ساری دنیا تباہ ہو جاتی، جادوگر سب تباہ کر دیتے۔ ہوتا وہی ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے اور جب لکھا ہوتا ہے۔ ایون اگر جادو سے بھی لکھا ہے تو وہ بھی قسمت کا لکھا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ آزمائش کے طور پہ کسی پہ یہ چیز آتی ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ جانتا بھی، اس کا اجر بھی دیتا ہے صبر کرنے پر۔ جادو کرنے والا کروانے والا کافر ہے، پلٹانے والا بھی کافر ہے، سیکھنے والا بھی کافر ہے، اور جادوگر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی آخرت اس کی تباہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب باتیں جادوگر کو پتا ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جی آیت نمبر 103، اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ بات جانتے تو۔ اے ایمان والو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف دیکھیے، اور ان کی باتوں کو سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودیوں نے، منافقوں نے ایک جملہ نکال دیا تھا رائنا۔ رائنا کا مطلب تھا جیسے ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں، بلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں ہماری طرف دیکھیے، ذرا سنیے، ٹھیک ہے، یا ایکسکیوز میں انگلش میں کہتے ہیں ذرا سنیے، متوجہ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ رائنا کا لفظ رائج تھا، لیکن یہودی یا منافق ان کو رائنا کر کے پڑھتے، تھوڑا دبا دیتے تھے اس لفظ کو جس سے اس کا مطلب چینج ہو جاتا تھا۔ تو یہ ایک بہت باریک سی بات تھی جو صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا کہ یہ لوگ جو لفظ بولتے رائنا، تم مت بولو بلکہ تم بولو انظرنا، ہمیں دیکھیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو اپنی نفرت کا اظہار کرتے تھے نا، اور مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتا، وہ ان کی کاپی کر دیتے تھے اس لفظ کو۔
نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ انہوں نے حسد کی وجہ سے یہ معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے؟ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو کہ اس سے پہلے موسیٰ سے جو پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والے سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو، یعنی ان کو اگنور کر دو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ کافروں سے، مشرکوں سے اور منافقوں سے بحث نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی بحث کا حکم نہیں دیا، بلکہ وہاں انہیں ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، ان کو معاف کر دو، ان کو چھوڑ دو، ان کو درگزر کر دو، ان کو اگنور کر دو۔ ٹھیک ہے، ان سے بحث نہیں کرنی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب ہمیں کیا حکم ہے؟ تم نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو پھر کوئی دلیل پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اس سے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ ہی اداسی۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں ہے، نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہے، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی مسجدوں سے روکنا، اللہ کی مسجدوں میں جھگڑا کرنا، لوگوں کو ہٹانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے مسجد بے آباد ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں، بلکہ وہ پاک ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ وہ زمین آسمانوں کا ابتدا یعنی اس کا پیدا کرنے والا ہے، اور جس کام کو وہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کن، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا، خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح کی ایسی باتیں تو اگلوں نے بھی کی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے تو تمہیں یقین والوں کے لیے نشانیاں بنا کر دی ہیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال جواب نہیں کیا جائے گا۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا کوئی نہ تو ولی ہوگا نہ ہی مددگار ہوگا۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اس کو پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ کفر کرنے والا نقصان والا ہے۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ ان آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری تمام غلط فہمیاں یہاں دور ہو جاتی ہیں کہ قیامت کے دن نہ تو فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی سفارش سمجھی جائے گی، مانی جائے گی۔ سفارش صرف اس کی قبول ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے، اور سفارش جس کے حق میں قبول کی جائے گی اس کی بھی اجازت دی جائے گی، اور جس کو سفارش کرنے کا حق دیا جائے گا وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بندہ یہ غلط فہمی رکھے کہ میری فلاں بندہ سفارش کر دے گا، اللہ کی اذن کے بغیر ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزری اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو؟ کتنی محبت ہوتی ہے نا ماں باپ کو اپنی اولاد سے۔
اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز دے رہے ہیں، اور انہوں نے جھٹ پوچھا کہ میری اولاد کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اولاد کے لیے وعدہ ہے، لیکن میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، یعنی اس میں جو شرک کرے گا اس کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا۔ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور یہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں بلند کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے تھے اے ہمارے پروردگار تو ہم سے اس کو قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیکی کریں اس دعا کے ساتھ کریں کہ اس کو اللہ قبول کر لے، نہ کہ ہم نیکی کر کے اکڑنے لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، اکڑنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، عاجزی اختیار کرنی اور دعا کرنی اللہ اس کو قبول کر لے۔ اور بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے فرما بردار بندے بنا لے، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہوگا۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ اور جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار بن جا، تو انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما دیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا، یعنی جب تمہیں موت آئے تو تم مسلمان ہو۔ کیا یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام انتقال کر رہے تھے؟ اور کیا انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم کو پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راستے پر ملت ابراہیمی والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور وہ کبھی بھی مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس چیز پر جو اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پر اتاری گئی، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ توحید ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا رنگ ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں، خالص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، اور جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تمہارے لیے ہے جو تم نے کیا، اور تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے۔ یہود و نصارہ ایک بہت بحث کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے نہیں وہ عیسائی تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو ان دونوں کے بعد آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتری، تورات پر عمل کرنے والے یہودی ہوئے، یہودا کی اولاد یہودی ہیں، اور یہودا تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے،
یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی کنیت تھی بنی اسرائیل، اسرائیل ان کی کنیت تھی، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا، تو یہ سب تو بعد میں آئے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے، اس بات کا جواب یہودیوں کو نہیں سمجھ آتا تھا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہی کہ اپنی طرف سے ایک بات کرتے ہو جس کا کوئی نہ گواہ ہے نہ ثبوت ہے، وہ تو پہلے تھے، آپ بعد میں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں ہمارا الحمدللہ پہلا پارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ میں نے کوشش کی ہے مختصر ترین کہ آپ کو تھوڑا بہت جو میں سمجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس سفر کو کمپلیٹ کریں جو ہم نے رمضان کی نیت سے سٹارٹ کیا ہے، اور ایک دورہ جو ہم پورے ترجمے کا انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں کریں گے۔ آج اس کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا پہلے پارے پہ مکمل ہوتا ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ 2 سوا 2 کے درمیان آپ لوگ سارے کلاس کو اٹینڈ کیجیے گا تاکہ ہم وقت پر کلاس شروع کریں اور وقت پر اس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔